کہ اس مقدس دربار میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مقدس اور مبارک محفل میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ جو میرے بھائی وضو خانوں پہ بیٹھے ہیں، میری گزارش ہے آپ ادھر تشریف لا لیجئے۔ آج ایک دن کرسی چھوڑ دیں گے۔ لیڈروں کو دیکھیے کرسی کی فکر، بھائیوں کو دیکھیے کرسی کی فکر۔ کب تک ہم لوگ کرسی کے پیچھے پریشان رہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی آپ بھی تھوڑا پیر قریب کر کے بیٹھ لیجئے اگر آپ کے پیر میں درد نہیں ہے تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جو بیچاروں کو عذر ہے ان کو بیٹھنے دیجئے، جن کو عذر ہے اللہ ان کو الحمدللہ عذر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے بھائی ایک بات یاد رکھ لیجئے، دنیا میں سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے۔ کیا ہے بھائی ذرا بولیے؟ زنا سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے، شراب سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے، اور چوری سے بھی بڑے گناہ کا نام بے ادبی ہے۔ اب آپ لوگ اتنی دور بیٹھے تو میرے کو ایسا محسوس ہو رہا کھمم سے حیدرآباد کو سنانا ہے تقریر۔ ذرا آپ اندر آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھی طریقے سے کچھ، اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ پیاری باتیں آپ کے لیے لے آیا ہوں، حدیث اور قرآن کی انشاءاللہ سنا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ، میرا فائدہ نہیں ہے، میں سناؤں گا، آپ 4 لوگ بھی سنیں گے تو مجھے وہی ثواب ہے، 4 کروڑ بھی سنیں گے تو مجھے وہی ثواب ہے۔ لیکن اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کو لیے ایک پیغام محبت لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کو میں دیکھ کر سناؤں گا تو بہت جلدی اندر اترے گا، اور پھر آپ وہاں بیٹھ کے نعرے لگائیں گے تو پھر میں جو ہے، ہاں ماشاءاللہ اب کچھ ذرا جلسہ ہوئے جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائی قربان جائیں اللہ کی رحمت کی، اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دنیا کا سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے۔ آج ایک نئی بات آپ کو، نیا پوائنٹ بتا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہیں ہوگا، اور یہ بات میری نہیں ہے، میں اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے بے ادبی۔ دیکھیے پوری قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم آج شراب پیو گے تو پچھلی زندگی کے آپ کے نیکیاں مٹائے جائیں گے، نماز کا ثواب مٹا دیا جائے گا، روزے کا ثواب مٹا دیا جائے گا، شراب پینے کی وجہ سے زکوٰۃ کا ثواب مٹا دیا جائے گا، زنا کرنے کی وجہ سے نماز کا ثواب مٹا دیا جائے گا، یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزے کا ثواب مٹا دیا جائے گا، ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں۔ آج کسی نے زنا کیا تو آج کا گناہ، آج کل کی نماز کا ثواب اس کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے۔ اس گناہ سے اس ثواب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ زنا کیا یا چوری کیا یا گناہ کیا، توبہ کرے گا، اللہ اگر معاف فرما دے تو معافی مل گئی، پلس جو پچھلی نیکیاں ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی ہی رہے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے تو ذرا آپ کچھ تو بھی بولنا، کچھ تو بھی بولے تو میں کچھ تو بھی بولتا ہوں۔ آپ کچھ بھی نہیں بولے تو میں سب کیسا بولتے جاؤں، ذرا بولیے بھائی۔ تو آپ کچھ بولیں گے، میں کچھ بولوں گا، تو انشاءاللہ بہت زبردست پوائنٹس آپ کو دوں گا، اور سرکار کی نالے پاک کے صدقے میں آپ پکے فاتحہ والے بن جائیں گے۔ اور جس کو بھی فاتحہ نہیں دلانا ہے میرے بیان کو سنو بھائی، کیونکہ میرا بیان سننے کے بعد انہیں فاتحہ دیتا ہی دیتا، یہ چیلنج ہے، یہ الگ ہی معاملہ ہے ذرا اپنا، یہ کوالٹی ہے اپنی۔ تو میرے پیارے بھائی میرے آقا کی نالے پاک کے صدقے جائیں تو دیکھو کسی بھی گناہ کی وجہ سے پچھلی نیکی میٹی نہیں جاتی۔ آج اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیا، بڑا گناہ کر لیا، تو پچھلی لائف میں جو نیکیاں کیا تھا وہ نیکی میٹی نہیں جاتی۔ پچھلے جو حج کیا تھا وہ نامہ اعمال میں برابر لکھا ہوا رہے گا، پچھلے جمعہ پڑھا تھا، عیدین پڑھا تھا، فجر پڑھا تھا، ظہر پڑھا تھا، عصر پڑھا تھا، نامہ اعمال میں آج لکھا ہوا ہے، آج کا گناہ بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن دوستو گناہ کرنے کی وجہ سے نامہ اعمال سے نیکی مٹائی نہیں جاتی، لیکن بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے بارگاہ میں اف بھی کہہ دے گا
उफ भी कह देगा तो तेरी पूरी नेकियां मिटा दी जाएगी। माँ बाप के साथ गुनाह नहीं हो रहा है, माँ बाप के पैसे चोरी नहीं हो रहे हैं, माँ बाप को गाली नहीं दिया जा रहा है, माँ बाप को झूठ नहीं बोला जा रहा है, माँ बाप को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि माँ बाप के खिलाफ में बेअदबी करते हुए सिर्फ उफ भी बोल दिया। कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। अल्लाह कह रहा है, कहा परवरदिगार ने, ये दूसरी दलील दे रहा हूं कुरान शरीफ के हवाले से, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सुनो ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो और मेरे नबी को आमियाना अंदाज में मत पुकारो। अगर तुम ऐसा करोगे, ये बेअदबी करोगे, मेरे नबी का अदब मलहूज नहीं रखोगे, तो सुन लो मैं तुम्हारी सारी नेकियां मिटा दूंगा। गुनाह बहुत है, लेकिन सबसे बड़े गुनाह का नाम बेअदबी है। क्या है भाई, जरा बोलिए। बेअदबी है। अल्लाह अदब को पसंद करता है, अल्लाह को अदब पसंद है, इसीलिए क्या करा, कदम कदम पे अदब रखा। कदम कदम पे अदब है। मस्जिद को जा रहे हैं तो अदब सिखाया, बोले पहले सीधा पैर डाल के आओ। किसी मुसलमान बड़े को देख ले तो अदब सिखाया, पहले सलाम करो बाद में बात करो। पहले सलाम करना अदब, पहले सलाम करना। खाना खाने से पहले अदब सिखाया, हाथ धो लो, दस्तरखान बिछा लो और जो है सुन्नत तरीके पे बैठ जाओ, ये अदब है, ये अदब है। नमाज को आने से पहले वजू कर लो, ये अदब है। जब वजू के लिए बैठ जाओ किबले का रुख कर लो, ये अदब है। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, माँ बाप आ जाए मुस्कुरा के देख लो, ये अदब है। और जब बात जिक्र मुस्तफा की आए अपने पोजीशन को भूल जाओ, ये अदब है, ये अदब है। अपने आप को भूल जाओ। आप अपने बड़े होंगे अपनी जगह, बहुत बड़े लीडर होंगे अपनी जगह, शहंशाह आजम होंगे अपनी जगह, कुतुब आजम होंगे अपनी जगह। सद्दाम हुसैन मीना के मैदान में आए, मुजदलिफा के मैदान में आए, अरफात के मैदान में आए, बोले मौला मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का सरदार हूं, ए अल्लाह मैं एहराम बांध के नहीं आता, शाही कोट पहन के आता हूं, अपने यहूदी भाइयों की सुन्नत पे अमल करके टाई लगा के आता हूं। मौला बोलेंगे नादान, तेरे जेब में रख ले तेरी हिमाकत, तेरी बादशाहत मेरे दरबार में नहीं चलेगी। अगर हज करना है लिबासे मुस्तफा एहराम पहन कर आ जा। बादशाह वक्त भी अदब में नहीं आया तो हज कबूल नहीं होता। अदब पर ही पूरी कायनात का दारोमदार है। हमारे एक साहब पूछे, मुल साहब सलाम कहीं को पढ़ते, अदब के वास्ते पढ़ते नहीं। मैं एक बच्चे को पूछा, मियां तू अपने अम्मी जान को गिफ्ट देना चाह रहा, क्या देता बोल? क्या दे सकता जी मेरे भाई अम्मी जान को गिफ्ट? जो उसके सीने में दूध था अल्लाह ने मां के सीने में रखा और बेटे के पेट में मुंतकिल हुआ तो बेटा जाके आज शेर बना, बड़ा हुआ, कमाने लगा, गिफ्ट देना चाह रहा, क्या कर सकता? एक ही काम कर सकता, कुछ भी अच्छी साड़ी खरीद के दे सकता, बहुत अल्लाह अगर दे दिया तो हज को उम्रा को भिजा सकता। और क्या कर सकता बोलो भाई? इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप सिर्फ दूध पिला के, खाना खिला के, पसीने की कमाई लाके हलाल खिलाए तो हम उनको गिफ्ट देते हैं और ये काम कर सकते हैं। वो नबी जो कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिए, वो नबी जो कुरान ला के हमको दे दिए, उन्होंने कुरान नहीं देते तो आज हम गीता पढ़ते थे। नहीं नहीं जी भाई, मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ तो भी गलत बोला क्या? हाँ, वो नबी अगर कुरान ला के नहीं देते तो हम लोग हो सकता था बाइबल पढ़ते थे होंगे, नहीं तो कौन सी तो भी किताब ला के पढ़ते थे होंगे। फिर नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे कि मगर नबी का सदका है, नबी ला के दिए किताब पढ़ रहे,
وہ کتاب کا نام قرآن ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے پوچھے اللہ ماں دودھ پلائی, بابا جان پسینے کی کمائی لا کے دیے, میں شکرانے کے طور پہ حج کو بھیجا, اے اللہ تیرے نبی تو ایمان لا کے دیے, تیرے نبی تو قرآن لا کے دیے, تیرے نبی نے انسانیت لا کے دی, تیرے نبی نے اخلاق دیا, تیرے نبی نے کردار دیا, تیرے نبی نے اسلام دیا, تیرے نبی نے سب کچھ دیا, اے اللہ میں جانوروں کی صف سے نکلا, مسلمانوں کی انسانوں کی صف میں کھڑا ہوں, غیروں کی صفوں سے نکلا, مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہوں, اے اللہ میں اس بات پر تیرے نبی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, کیا دوں؟ رب نے کہا سلام کا تحفہ دے دے. نبی نے کہا فاتحہ کا گفٹ دے دے. یہ فاتحہ فرض نہیں ہے, گفٹ ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ مسئلے ختم ہو گئے پورے. اب اگر کوئی پوچھا قرآن میں کہا ہے تو فائٹ, محبت سے کہیں صحیح ماریں گے, مطلب بتلا رہا ہوں میں ایسا. تو میرے پیارے بھائی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, فاتحہ فرض نہیں ہے, فاتحہ واجب نہیں ہے, فاتحہ سنت نہیں ہے, فاتحہ مباح بھی نہیں ہے, نفل بھی نہیں ہے. اس کو فرض ہے پوچھنا, قرآن میں ہے کہاں ہے پوچھنا, حدیث میں کہاں ہے پوچھنا, جہالت ہے. ایسا پوچھنا ہی جہالت ہے. نہیں, ایسا پوچھنا جہالت ہے. یہ پوچھنے کی لائق نہیں, دینے کی چیز ہے. یہ گفٹ ہے. بچی کو بابا جان شادی کرے تو سونا دیتے, کتنا بھی مہنگا ہوا. پہلے کے لوگ 10 تولے دیتے تھے, اب 2 تولے سے مگر دے رہے ہیں بھائی. اب کھمم میں کیا چل رہا نہیں معلوم, مگر دیتے تو صحیح نہیں بھائی. اب اگر بابا جان کو پوچھ رہے ہیں داماد صاحب حدیث میں ہے کیا, بولے نہیں دیتا ہوں, جا. رسول اللہ سونا دیے تھے کیا, بولو نا جی بھائی. وہاں رسول اللہ یاد نہیں آتے بھائی. یہ تو کمال کی بات ہے. دیکھو سونا لے رہے ہیں, رسول یاد نہیں آئے. بچی کے باپ کو بول رہے ہمارے 500 آدمی آئیں گے کھانا کھلانا. بچی کے باپ پوچھے تو رسول اللہ کھلائے تھے کیا؟ نہیں میرے بھائی, بہت ڈپلیکیٹ ہو گئے آج کل لوگ. اللہ رحم کرے, اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ہدایت دے. جہاں پوچھنا ہے رسول کی بات وہاں پوچھو میرے بھائی. رسول کو گفٹ دینے کے لیے قرآن یاد آ رہی, داماد کو گفٹ دینے قرآن یاد نہیں آ رہی, بہو سے گفٹ مانگنے قرآن یاد نہیں آ رہی, حدیث یاد نہیں آ رہی. بول رہے ہیں گاڑی پلسر دو, نہیں ہمارے بچے کو نہیں بھائی, آپ کی بچی کے نام پہ دو. اوہ کیا اسٹائل سے لے رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, وہاں پلسر لے رہا, حدیث قرآن کچھ بھی یاد نہیں آ رہی. یہاں فاتحہ دیے پھگٹ کی تو سب یاد آ رہا. 1 لاکھ کی گاڑی لیا, قرآن حدیث یاد نہیں آئی, اور فری کی فاتحہ پہ حدیث یاد آ رہی. واہ واہ, بڑے اچھے لوگ ہیں, اللہ ان کو توفیق دے.